السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 10ویں کلاس کا سبق نمبر 10 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نام دیو مالی۔ یہ ایک مالی کی داستان ہے جس کا نام تھا نام دیو۔ اس کو تحریر کیا ہے مولوی عبدالحق صاحب نے، جن کو بابائے اردو بھی کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اسکرین کی جانب، تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ تمام سبق پڑھ کے سناؤں۔ اور پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو الفاظ کا تلفظ ہے وہ آپ اس کو صحیح طرح سن کے اور اس کے اپنی اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کی اصلاح کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب، چل کے اسکرین پہ آج ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ تو جناب ہم مولوی عبدالحق صاحب کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ مولوی عبدالحق، جنہیں بابائے اردو بھی کہتے ہیں، یہ سن 1872 میں پیدا ہوئے اور 1961 میں یعنی 1961 میں ان کا انتقال ہوا۔ مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ یو پی کے گاؤں ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے MAO کالج علی گڑھ میں داخلہ لیا۔ یہاں وہ پروفیسر آرنلڈ اور مولانا شبلی کے شاگرد اور مولانا ظفر علی خان کے ہم جماعت رہے۔ یہ پروفیسر آرنلڈ جو تھے، یہ ایک برٹش پروفیسر تھے جنہوں نے اردو کی ترویج میں، اردو کی ترقی میں بہت کام کیا۔ تو بڑی اچھی اردو بولتے تھے، بڑی اچھی اردو کا ان کا بہت عبور تھا۔ سن 1894 میں BA کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے۔ یہ مولوی عبدالحق چند سال تک مدرسہ آصفیہ کے صدر مدرس کے فرائض انجام دیے، پھر محکمہ تعلیم میں مختلف عہدوں پر کام کیا۔ اورنگ آباد کالج کے پرنسپل بھی رہے۔ بعد ازاں جامعہ عثمانیہ میں صدر شعبہ اردو رہے۔ 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 1936 میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر اردو زبان و ادب کی ترقی دینے میں ہموطن مصروف ہو گئے۔ 1949 میں پاکستان آ گئے۔ 1961 تک انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر رہے۔ ان کی خدمات زبان و ادب اردو کے اعتراف میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں عطا کیں۔ مولوی عبدالحق ایک بلند پایہ محقق و نقاد، ماہر لغت نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ لغت جو ہے اردو کی لغت، اس میں انہوں نے بہت کام کیا۔ اردو کی جو لغت آج کل آپ کے سامنے ہے، تو یہ لغت جو ہے یہ اس میں ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے پوری عمر جان فشانی سے کام کیا۔ اردو کو پاکستان کی سرکاری، دفتری اور ذریعہ تعلیم کی زبان بنانے کے لیے وہ عمر بھر کوشاں رہے۔ وہ اردو یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ ہوا، تاہم کراچی میں اردو کالج ضرور قائم ہو گیا۔ فی الحقیقت وہ اردو کے بہت بڑے محسن ہیں۔ ان کی ناقابل فراموش خدمات کے پیش نظر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ ان کا ادبی اسلوب صاف، سادہ اور دلکش ہے۔ انہوں نے لغت تیار کیا، لیکن ان کا سب سے خوبصورت کام ان کے خاکے ہیں۔ یعنی خاکے وہ ہوتے ہیں جو کسی کے بارے میں جو کوئی مضمون لکھا جائے جس سے اس کی شخصیت ابھرے، اس کو کہتے ہیں خاکہ، جن میں ایسی خوبیاں ہیں کہ ہر پڑھنے والا متاثر ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف میں مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خان، حالات و افکار، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام، افکار حالی، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق اور چند ہم عصر شامل ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا یعنی ان کی شخصیت کے بارے میں ایک چھوٹا سا مضمون وہ ہے تفصیل تھی، وہ ہم نے پڑھ لی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو جناب یہ ان کا مضمون جو ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس کا نام ہے نام دیو مالی۔ یہ نام دیو اس کا نام تھا اور مالی پیشہ تھا۔ تو اس مضمون کو آپ کے کورس میں کیوں شامل کیا گیا، اس کی وجوہات، مطلب ان کو پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں، تدریسی مقاصد، پڑھانے کے مقاصد۔
طلباء پر یہ پر واضح کرنا کہ محنت میں عظمت بھی ہے اور عزت بھی ہے. یعنی اگر آپ کسی بھی کام میں محنت کرتے ہیں تو اسی میں آپ کو عزت بھی ملتی ہے اور عظمت بھی ملتی ہے اور عزت بھی ملتی ہے، کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے. ہمارا دین بھی ہم کو یہ بتاتا ہے. طلباء کو بتانا کہ صرف تفویض شدہ کام کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا. تفویض شدہ یعنی جو آپ کو جس کا آپ کو معاوضہ دیا جا رہا ہے، جو آپ کو دیا گیا تفویض کیا شدہ کام، ہر کام دلجمی اور دلچسپی سے کیا جانا چاہیے. طلباء کی اخلاقی تربیت کرنا یعنی بتانا کہ اس میں اچھے آدمی کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، اچھا آدمی کیسے زندگی گزارتا ہے، یہ بتانا تاکہ اس سے طلباء کی اخلاقی تربیت ہو. مولوی عبدالحق کے اسلوب سے آگاہ کرنا یعنی مولوی عبدالحق کا جو طرز تحریر ہے، اسلوب کہتے ہیں طرز تحریر کو، اس میں ان کی طرز تحریر سے آپ کو آگاہ کرنا کہ وہ ان کو کس انداز کی تحریر تھی ان کی. طلباء کو باور کرانا کہ انسان کی عظمت کام سے ہے نہ کہ طبقاتی برتری سے. یعنی یہ بتانا اس مضمون کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ انسان کو جو عظمت ملتی ہے، یعنی اس کا جو نام دنیا میں روشن ہوتا ہے، وہ اس کے کام سے ہوتا ہے. مطلب اس سے نہیں ہوتا کہ وہ کون سے خاندان میں پیدا ہوا یا کون سے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. انسان وہ عظیم وہی ہوتا ہے جس کے کام اچھے ہوں. چلیں آگے چلتے ہیں. اب یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے کہ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا. اورنگ آباد یہ حیدرآباد دکن کا ایک علاقہ ہے. تو ان کا بتا رہے ہیں کہ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد اس کا علاقہ تھا، وہاں دکن کا، وہاں کے ایک باغ میں مالی تھا. ذات کا ڈھیڑ تھا. ڈھیڑ ایک ہندوؤں کی ایک ذات ہے، تو یہ نچلی ذاتیں شمار ہوتی ہیں، بہت نچلی ذات جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے. یہ ہندوؤں میں تو چونکہ وہ ذات پات کا بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ اس میں ہندوؤں میں ڈھیڑ ذات وہ ہوتی تھی جو بہت ہی نچلے طبقے کی شمار ہوتی تھی. قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے. یعنی قوموں کو جو امتیاز ہے یہ پہلے یہ مصنوعی تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کو نسل بنا دیا گیا ہے. یعنی اگر وہ کسی نیچ ذات سے ہے تو سمجھو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی نسل کا ہے. سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں. یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں. قیس ہو، کوہ کن ہو یا حالی، یہ الطاف حسین حالی کا ایک شعر ہے. قیس ہو، کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں. مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا. یہ مولوی عبدالحق جو ہیں وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں کے مقبرے کا باغ کی نگرانی ان کے پاس تھی. میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا. میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا. میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا. میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا. لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمتاً اپنے کام میں مصروف پاتا. بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا. مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاولا صاف کر رہا ہے. تھاولا صاف کر کے ہو سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا. تھاولا کہتے ہیں وہ گملہ کو، جو جہاں پہ وہ پودا لگایا جاتا ہے، اس کی جو گرد کیا بنائی جاتی ہے وہ تھاولا کہلاتا ہے. آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا. پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا. یعنی پودے کو تاکہ نظر آئے کہ ہاں پودا کس رخ سے اچھا لگ رہا ہے. پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا. دیکھتا جاتا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا. یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی. کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے. بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے. یعنی جو کام جب آپ کا کام کرنے میں لطف آئے تو وہی صحیح کام ہوتا ہے. اگر آپ کام کو یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے اوپر ایک مصیبت آ گئی ہے تو اس کو بیگار سمجھ کے کرو تو اس میں مزہ نہیں آتا. پھر اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. وہ اپنے کام میں مگن رہتا. اسی کوئی اولاد نہیں تھی. وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا. ان کو سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا،
جھٹک جھٹک کر دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے باتیں کر رہا ہے. جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا. ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی. ٹانٹا یعنی سیدھا کھڑا, ٹانٹا کہتے ہیں سیدھے کو, بالکل سیدھا میں تو توانا ہے, جب تکڑے ہوتے ہیں پودے تو ظاہر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی. کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑا فکر ہوتا. بازار سے دوائیں لاتا, باغ کے داروغے یا مجھ سے کہہ کر منگاتا. یہ باغ کے جو رکھوالا تھا اسے کہہ کر یا مجھ سے کہہ کر دوائیں منگاتا. دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیماری کرتا ہے. ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا, اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا. اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا. باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی. خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی. دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے. وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا. کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے آتے. بلا تامل چلا جاتا, یعنی بغیر کسی یعنی اس کے ہچکچاہٹ کے, مطلب بغیر ہچکچاہٹ کر چلا جاتا. مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہ لیتا تھا. وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنی چمن کو بھی رکھتا. اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا. رسوئی کہتے ہیں باورچی خانے کو. رسوئی کا چوکا یعنی یہ انڈیا میں ہندوستان میں جو رسوئی ہوتی تھی وہ بڑی پاک صاف جگہ سمجھی جاتی تھی. تو اس میں کوئی یعنی جوتے بھی لے کے نہیں جاتا تھا. تو جو چوکا ہوتا ہے مطلب وہ ایک چوکی سی بنا دیتے, چار کونے والی بڑا سا. اسی میں چولہا ہوتا تھا, اسی میں کھانا پکاتے تھے اور ننگے پاؤں اس میں داخل ہوتی تھی وہ خواتین, اور وہاں پہ اس کو بہت صاف ستھرا رکھتے تھے. تو مطلب چوکی کو اور رسوئی جسے کہتے ہیں باورچی خانے کو بہت مطلب پاک صاف جگہ سمجھی جاتی ہے. کیا مجال جو کبھی گھاس پھوس سے کنکر پتھر پڑا رہے. یعنی جس طرح لوگ اپنے باورچی خانے کو صاف رکھتے ہیں اور اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح وہ اپنے چمن کو بھی رکھتا تھا. روشیں باقاعدہ, تھاولے درست, سنچائی اور شاخوں کی کانٹ چھانٹ وقت پر, جھاڑنا بہارنا صبح شام روزانہ, غیر سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا. اب یہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو الفاظ استعمال, روشیں کہتے ہیں وہ جو کیاریاں بنی ہوتی ہیں, روشیں, تھاولے, ان کی جو جہاں پودے لگے ہوتے ہیں وہ ان کی جو جہاں وہ ان کی جڑیں ہوتی ہیں ان کو تھاولے کہتے ہیں. تھاولے ان کو درست کرنا یعنی تاکہ وہ خوبصورت لگے جگہ. سنچائی یعنی پودوں کو پانی دینا, اور شاخوں کی کانٹ چھانٹ وقت پر, یعنی وقت پر جو شاخوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو پودوں کی. جھاڑنا بہارنا یعنی ان کو خوبصورت بنانا. صبح شام روزانہ غیر سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا. یہ بہت بڑی محنت کرتے تھے چمن کے ساتھ. باغ کے داروغہ عبد الرحیم خان فینسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں. اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے, ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے. عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے. آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے, لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے کی نوبت نہ آئی. وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہا تھا, نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ. ایک سال بارش بہت کم ہوئی, کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا. یعنی بارش کم ہونے سے ظاہر ہے کہ کنویں جو ہیں وہ اس میں سطح پانی کے نیچے چلی جاتی ہے, تو پانی تھوڑا سا رہ جاتا ہے بالکل. اور باولیاں یہ جو نہریں ہوتی ہیں ان میں پانی بہت کم رہ گیا. باغ پر آفت ٹوٹ پڑی. ظاہر ہے پانی کم ہوگا تو پودوں کو, انسانوں کے لیے پانی نہ ہو تو باغات کو پانی کون دے, لہذا باغوں پہ تو زیادہ آفات آتی ہے. بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے, یعنی ختم ہو گئے. جو بچ رہے تلف ہو گئے مطلب ختم ہو گئے. جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور سر اور مرجھائے ہوئے جیسے دق کے بیمار, یعنی جیسے یہ تبدق ہوتی ہے نا, یہ ٹی بی جسے کہتے ہیں, جیسے ٹی بی کا مریض لگتا ہے اس طرح نڈھال اور مرجھائے ہوئے. لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا. یعنی ظاہر ہے وہ تو پودوں کو اپنا بچہ سمجھتا تھا, بچوں کی طرح پیار عزیز رکھتا تھا,
اس لیے وہ دور دور سے پانی جا کے لے کے آتا اور پودوں کو پانی سینچتا، پانی سے ان کو دیتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے اور انہیں پینے کا پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو کر لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا، یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی۔ لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ ظاہر پودوں کو تو مطلب بہت صاف ستھرا پانی، اگر اس میں مٹی گدلا پانی ہے تو وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اسے کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی تنگی ترشی ہو تو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ ظاہر وہ پودوں کو اپنے چونکہ اولاد کی طرح سمجھتا تھا، لہٰذا وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا فرض ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ یہ حضور نظام کا مطلب کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ تھے نظام دکن، یعنی جو دکن حیدرآباد کے جو والی تھے ان کو کہا کرتے تھے، ان کو کہتے تھے نظام آف دکن، دکن کے منتظم، تو وہ دکن کے والی کو کہا کرتے تھے۔ تو وہ انہوں نے جب باغ لگانے کا خیال آیا تو انہوں نے ڈاکٹر سراج الحسن جن کو نواب سراج یار جنگ بہادر بھی کہا کرتے تھے، جو ناظم تعلیمات تھے، یعنی اسکول کے تعلیمات کے جو وہ تھے ناظم، یہ آپ سمجھ لیں کہ وزیر تعلیم سمجھ لیں، تو ان کو یہ کام دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، وحشی جانوروں کا مسکن تھا اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا، یہ بھرا ہوا تھا، پٹا پڑا تھا، جھاڑ جھنکار بھرے ہوئے تھے اس میں۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے اور اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں۔ محظوظ، ٹھیک ہے جی، محظوظ کا لفظ دیکھیے، محفوظ مطلب یہ ہے محظوظ یعنی خوش ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا، وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا۔ کئی نگران کار اور بیسیوں مالی بھی کیسے ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے۔ ان کے بڑے ٹھاٹ تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، یعنی وہ دنیا بھر سے انہوں نے مالی جمع کر کے لے آئے تھے، شام سے، ایران سے، ٹوکیو سے، جاپان سے لے کے آئے تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، یعنی ان کی اختراع تھی، یعنی یہ ان کی سوچ تھی۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نامدیو کو وہی رنگ تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہا کاج رہا، یعنی مہا کاج یعنی سب سے زیادہ کام یعنی شاندار کام اسی کا ہوتا تھا۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سیندھی شراب پیتے، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہ سیندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، بس یہ کام تھا اور یہ تھا اور اس کا کام۔ یہ سیندھی شراب کی ایک قسم ہے، یہ جو نام سے ظاہر ہے کہ یہ گھڑے میں بنائی جاتی تھی، جو کہتے ہیں سیندھی خوشبو، تو سیندھی مطلب مٹی کی خوشبو آتی ہے اس میں۔ ایک دن نہ معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ کر چھپ گئے، نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی مکھیوں نے جو ایک دم سے مکھیوں نے حملہ کیا، شہد کی مکھیوں نے، تو سب مالی جو بھاگ گئے، یہ اپنے کام میں مست رہا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پہ کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ جھلڑ سے مطلب ہے بہت بڑا گروہ، جھلڑ بہت بڑا گروہ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا، سادہ مزاج، منکسر مزاج، سادہ مزاج۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔
چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ جانتا ہی نہ تھا، یعنی فخر و غرور کو جانتا ہی نہ، وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا، بیر کہتے ہیں دشمنی کو، جلاپا سمجھتے ہیں آپ جلن کو، نہ کسی سے دشمنی تھی نہ کسی سے جلتا تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا، نیکی نہیں رہتی۔ یعنی نیکی کو بے غرض ہو کے بغیر کسی صلے کے کرنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں، تو جبھی نیکی رہتی ہے۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ یعنی جو نیکی اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے اس کو درجہ کمال تک پہنچانا ہی نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال یعنی آخری حد۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے، کندن کہتے ہیں سونے کو، یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیعت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا، یعنی اللہ کے مخلوق کو اسے کیا فائدہ پہنچایا، فیض پہنچایا، فائدہ پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیڑ پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ تو یہ جناب نام دیو کے بارے میں مولوی عبدالحق کی تحریر ہے، ایک خاکہ ہے جو انہوں نے نام دیو کا یہاں کھینچا ہے، اور یہ ان کی جو مجموعہ مضامین تھا، اس کا نام تھا چند ہم عصر سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ عزیز طلباء، آج ہم نے یہ سبق پڑھ لیا ہے، اب آئندہ ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوری اس کی جو مشق ہے اس کی آپ کو فوری اطلاع ہو جائے، تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، اور اس کے بیل کا آئیکن کو دبا دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہی میں نیا سبق لوڈ کروں گا یا اس کی جب مشق لوڈ کروں گا تو فوراً آپ کو اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ میں پھر عرض کرتا چلوں کہ آپ جو اس کی پلے لسٹ ہیں، ہر کلاس کی الگ الگ پلے لسٹ ہے، اور ہر پلے لسٹ میں اس کلاس کے تمام جو میرے لیکچرز ہیں وہ سب ایک ہی جگہ یکجا کر دیے گئے ہیں۔ تو اگر آپ پلے لسٹ میں جا کے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو آسانی ہی ہوگی کہ آپ کوئی بھی سبق دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ہی جگہ مل جائے گا، اور آپ کو اس کی تلاش کے لیے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی۔ لہٰذا آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، ناصر، فی امان اللہ۔